السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زہر عشق، جو کہ تری ہے اقرا صغیر احمد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں سیریز کی دوسری قسط۔ دھماکے کی آواز سن کر سب سے پہلے بھاگنے والی ہیر تھی، اس کے پیچھے سونی اور پھر اللہ وسائی تھی۔ انہوں نے عجلت میں کھڑکی کی کنڈی کھولی تھی۔ سامنے کا منظر ان کے لیے حیران کن تھا کہ پانی کی سراہی دروازے کے پاس ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھی، جبکہ وہ خونخوار نگاہوں سے کمرے کے درمیان کھڑی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ وسائی! میکائل کی گرجدار آواز سن کر وہ تینوں بھاگ کر آئی تھیں۔ سائیں سائیں! اس لڑکی نے سراہی اٹھا کر پھینک دی۔ اللہ وسائی نے آتے ہی اس کی کچھ کہنے سے قبل کہا، جب میں نے کہا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جائے گی، پھر اتنی بڑی غلطی تم لوگوں سے کیوں اور کیسے ہوئی؟ اس کی سخت اور گرجدار آواز لیزا کی سماعتوں تک بھی پہنچ گئی تھی، جو کھڑکی سے باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی، جس کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، اور لگتا تھا وہ آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی ہو۔ وہ اسائی مسحری کے نیچے سے ہٹانی یاد نہیں رہی تھی۔ اللہ وسائی اور اس کی بیٹیاں بے حد ڈر اور تعجب کا شکار تھیں کہ آج سے پہلے انہوں نے میکائل کو شدید اشتعال آمیز انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ بے شک وہ کم گو اور سنجیدہ تھا، مگر غصہ ہرگز نہیں تھا۔ جا کر فوراً صفائی کرو، کوئی ٹکڑا نہیں رہنا چاہیے وہاں پر، اور نہ ہی اس کو باہر نکلنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ وہیں تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تینوں حکم ملتے ہی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ وہ سوچنے لگا، صبح یہاں سے گھر جانے کے لیے نکل جائے۔ ابھی وہ یہاں زمین دیکھنے جا رہا تھا۔ زمین اس کو مل گئی تھی، صرف لین دین کے کاغذات پر دستخط کرنے تھے، اور موسیٰ کے فون نے اس کو ذہنی طور پر الجھا دیا تھا، یہ بتا کر کہ ماما اس کی سرگرمیوں کو مشکوک سمجھ رہی ہیں۔ یہی سوچ ان کو بے چین اور مضطرب کیے ہوئے ہے۔ وہ ہائپر ٹینشن اور شوگر کی مریضہ تھیں، اور یہ سب ان کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اصلیت وہ ان کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اسی لمحے دوسری طرف سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، تو وہ فوراً اٹھ کر اس کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ حیران کھڑا رہ گیا۔ وہ لڑکی ان تینوں سے گتھم گتھا تھی۔ سائیں، یہ یہاں سے بھاگنا چاہ رہی ہے، اور ہمارے انکار پر۔ اللہ وسائی گندمی رنگت اور بھاری بھرکم جسم کی مالک تھی، اور اس وقت اس چھلاوا بنی لڑکی کو قابو کرنے کی جستجو میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، میرا قصور کیا ہے؟ تم لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہاں میرے گھر والوں پر قیامت گزر رہی ہوگی۔ وہ ان کو چھوڑ کر میکائل کی طرف بڑھی۔ جتنا خاموش رہو گی اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا خفگی سے گویا ہوا تھا۔ کیوں چپ رہوں؟ تمہیں بتانا ہوگا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مان اس نے شرٹ میں چھپا سراہی کا تیز نوک والا ٹکڑا اس کی گردن میں مارنا چاہا، مگر نشانہ چپنے کی باعث وہ کندھے پر لگا اور خون کی پھوار نکلنے لگی تھی۔ موسم کی خنکی کچھ کم ہوئی تھی، ہواؤں میں اب بھی تیزی تھی۔ وہ تینوں بنگلے کے سامنے بنے پارک میں معمول کے مطابق دوسری عورتوں کے ساتھ واک کرنے میں مصروف تھیں، سوائے اتفاق کے آج روحا بھی اپنی ماں ہاجرہ بیگم کے ہمراہ وہاں موجود تھی۔ ہاجرہ حسب عادت ان تینوں سے بڑی محبت اور اخلاق سے ملی تھیں۔ البتہ عائزہ کو دیکھ کر روحا کے چہرے پر پھیلنے والی کدورت کو فقط انہوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، اور دل محسوس کر رہ گئی تھیں۔ پھر دیگر پڑوس سے آنے والی خواتین کے ساتھ گھل مل کر چہل قدمی کرنے لگیں۔ عائزہ بیگم جو پہلے ہی میکائل کی دوری کو شدت سے محسوس کر رہی تھیں، مستضاد روحا کی نفرت بھری نگاہوں اور بیگانگی بھرے رویے نے ان کو ایک دم ہی بے دم سا کر دیا تھا، اور کچھ چہل قدمی کر کے ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھیں۔ یہاں درخت تھے اور لائٹ خراب ہونے کے باعث نیم اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہاں بیٹھی وہ سوچ رہی تھیں کہ آج کل کی نوجوان نسل کس تیزی سے مغرب کی اندھی تقلید میں گمراہ ہو رہی ہے، گھر والوں کے اعتماد اور اعتبار کو دھول بنا کر اڑا رہے ہیں، کسی کے سمجھانے کی، سچائی کا راستہ دکھانے کی کوشش کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس طرح روحا نے چند لمحوں قبل انہیں کس قدر نفرت اور حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر آج تو اس کے انداز میں عجیب ہی کوئی بات تھی۔ اس انداز میں وہ روز مجھے دیکھتی ہے، لیکن ابھی مجھے یہاں دیکھ کر جس طرح سے وہ چونکی تھی، وہ بہت چونکا دینے والا انداز تھا، گویا جیسے اس وقت میری یہاں موجودگی اس کے لیے ناقابل یقین ہو۔ ارے بابا، اتنا ہائپر ہونے سے پہلے میری بات تو سن لو۔ انہیں کچھ فاصلے پر درخت کے نیچے سے روحا کی آواز سنائی دی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہے نا ڈیئر، میں تمہاری خاطر ممی کے ساتھ واک پر آئی ہوں، ورنہ مجھے واک کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں قدرے زوم اور خود نمائی پنہاں تھی،
دوسری طرف سے بھی اس کی بات کی تائید کی گئی تھی، جبکہ شاید جب ہی وہ فخریہ ہنسی تھی، وہ روز گیلری میں کھڑی ہونے والی بلا یہاں بھی موجود ہے۔ ریلی آج مجھ کو یقین ہونے لگا ہے، وہ عورت کے روپ میں کوئی چڑیل ہے جو ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ نہ معلوم کس طرح سے اس کو ہمارے پلان کی خبر ہو جاتی ہے، جو وہ پہلے سے اس جگہ موجود ہوتی ہے۔ ابھی میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، چلی گئی ہے۔ تب میں اس جگہ تم سے بات کر رہی ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، سب اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اندھیرے اور خاموشی میں اس کی آواز باتیں سنائی دے رہی تھی، اور کچھ وہ یوں بھی بے فکری سے بات کر رہی تھی کہ لوگ یہاں سے دور تھے۔ تم بے فکر رہو، میں نے خوب اچھی طرح سے دیکھا ہے، وہ چڑیل کہیں نہیں ہے، یہاں سے چلی گئی ہے۔ بس تم یہ بتاؤ کہ کب تک آؤ گے؟ میں نے تمہاری تمام جیولری اور پیسہ بیگ میں رکھ لیا ہے۔ مما اور پاپا کی غیر موجودگی میں ان کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ عائزہ بیگم گویا سانس روک کے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہی ہونے جا رہا تھا جس کا انہیں خدشہ لگا رہتا تھا۔ وہ بے حد مضطرب اور پریشان ہونے لگی۔ مڈ نائٹ تک آؤ گے، جب تک سب سو چکے ہوں گے؟ اوکے، یہ بھی ٹھیک ہے، میں ابھی سے پل پل گن کر گزار رہی ہوں، اور یہ آدھی رات تو مجھے کتنی دور لگ رہی ہے۔ اینی ویز ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے یہ چند گھنٹوں کی دوری برداشت کرنی ہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر تک نئی زندگی کی باتیں اور پلاننگ کرتی رہی، پھر فون بند کر کے کھڑی ہوئی اور اپنے پیچھے کھڑی عائزہ بیگم کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر حیرت اور خوف سے ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے عائزہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں سے گئی نہیں تھی؟ اس کی کھٹی کھٹی بوکھلائی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ نہیں، تمہارے آنے سے قبل میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے سب سن لیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، بار بار سمجھایا تھا، وہ لڑکا اچھا نہیں، وہ صرف تمہیں محبت کا فریب دے رہا ہے۔ آج ثابت ہو گیا نا اس کے مکر و فریب کا۔ وہ تمہیں عزت سے گھر لے جانے کے بجائے گھر سے بھگا کر لے جانا چاہتا ہے۔ وہ مجھے عزت کے ساتھ بیاہ کر لے جانا چاہتا ہے، مگر یہاں پرابلم ہماری کاسٹ کا ہے۔ میری ممی پاپا کبھی بھی مجھے اس کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ اس نے تمہیں پرپوز کیا؟ کبھی تمہارے ممی پاپا کو اپنا پرپوزل دیا؟ نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہماری فیملیز کبھی نہیں مانیں گی، کیونکہ ان پرانے لوگوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر ذات برادری عزیز ہے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم رات کو یہاں سے جا کر صبح کورٹ میرج کر لیں گے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہم لوگ واپس آ کر معافی مانگ لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پلیز آپ مما کو کچھ مت بتائیے گا۔ کچھ دنوں بعد ہم واپس آ کر سب بتا دیں گے۔ ہم واپس ضرور آئیں گے۔ وہ اب ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہی تھی۔ روحا، تم پھول سمجھ کر انگاروں پر جل رہی ہو۔ اس کی خبر تمہیں تب ہوگی جب تم پوری طرح خاکستر ہو جاؤ گی۔ وہ لڑکا تم سے فلرٹ کر رہا ہے۔ اگر فلرٹ کر رہا ہے تو مجھ سے ہی کر رہا ہے نا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور آپ ہوتی کون ہے مجھ سے ہمدردی کرنے والی، جو ہر وقت ہی میری ٹو میں لگی رہتی ہیں؟ جائیں جا کر اپنا کام کریں۔ ان کو اپنے موقف پر قائم دیکھ کر اس کی منت سماجت بدتمیزی میں بدل گئی تھی، اور بدلحاظی اور بد تہذیبی کی حدیں پھیلان کر بولی، میں اپنا کام کر رہی ہوں، مگر اب مجھے لگتا ہے پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے۔ مجھے ابھی فوراً تمہارے گھر والوں کو تمہارے ان گھٹیا عزائم سے آگاہ کرنا ہوگا۔ میں تمہیں ایک عرصے سے یہ سوچ کر سمجھاتی رہی کہ تم پر میری نصیحت کوئی بات تو اثر کر جائے گی، اور تم اس دلدل سے بچ جاؤ گی، مگر تم اس فریب میں پوری طرح ڈوب چکی ہو۔ آپ بالکل ایسا نہیں کریں گی۔ آخر آپ کو مجھ سے دشمنی ہی کیا ہے؟ کیوں آپ آصف کی طرح میرے پیچھے لگ گئی ہیں؟ ممی پاپا میری بات نہیں مانیں گے، ادھر آپ خواہ مخواہ میرے راستے میں آ رہی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی نہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کی خوشیاں اجاڑتی پھریں۔ بیٹی پیدا نہ ہونے کی سزا ہم کو نہ دیں۔ تم کچھ بھی کہو، تمہیں اس اندھے کنویں میں نہیں گرنے دوں گی۔ تم میری بیٹی ہو، اس جہان کی ساری لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں، اور میں اپنی کسی بھی بیٹی کو تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی حالت ایک دم ہذیانی سی ہوئی، اور وہ تیزی سے پلٹنا چاہتی تھی کہ روحا نے گھبرا کر ان کا بازو پکڑتے کہا، آئی ایم سوری آنٹی، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ ممی پاپا کو کچھ نہ بتائیں۔ میں اب اس سے نہیں ملوں گی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم جاؤ گی، ضرور جاؤ گی۔ نہیں جاؤں گی، قسم کھاتی ہوں۔ اب تو آپ یقین کر لیں پلیز، میں اب سے اس سے نہیں ملوں گی، آپ دیکھیے گا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ میں نے قسم کھائی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔
تیزی سے نکلتا خون دیکھ کر وہ لڑکی بھی کچھ سراسیمہ سی ہو کر پیچھے ہوئی تھی۔ شاید وہ اتنی دلیر نہ تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ سائیں، خون تیزی سے نکل رہا ہے، اللہ وسائی نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، پھر آگے بڑھی۔ تو میری پرواہ مت کرو، اس کو دیکھو، اگر یہ اب کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو جو سلوک کرنا چاہو بلا جھجک کرنا، پہلے اس کے کپڑے تبدیل کرواؤ اور کھانا دو۔ کھائے ٹھیک سے، نہیں کھائے گی تو خود ہی بھوک سے مر جائے گی۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ خون بہہ کر اس کی شرٹ اور کوٹ کو سرخ کرنے لگا تھا، کسی خنجر کی طرح۔ شانے پر کچھ اوپر گھاؤ آیا تھا اور زخم شدید تکلیف کرنے لگا تھا۔ لیزا ان تینوں کو خون خوار نگاہوں سے اپنی طرف گھومتا پا کر کوئی مزاحمت نہ کر سکی، نہ ہی اس میں ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت باقی رہی تھی۔ اس نے سونی کا لایا ہوا سادہ سوٹ اجرک ڈائن پر بنا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ اجرک بھی زیب تن کر لی تھی۔ اٹیچ باتھ میں اس نے پانی سے کم اور آنسوؤں سے زیادہ چہرہ دھویا تھا، مگر پھر بھی سکون حاصل نہ ہو سکا۔ دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا۔ وہ تینوں کھانا اور پانی رکھ کر جا چکی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، کھانے کی ٹرے اور پانی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور دل وحشتوں کے صحرا میں گمشدہ تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہونے لگی، سردی اسی حساب سے بڑھنے لگی تھی۔ پہلے وہ پاؤں لٹکا کر بیٹھی، چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اجرک کو اچھی طرح لپیٹ لیا اور کچھ دیر بعد ہی وہ پائنتی پر رکھے کمبل سے لپٹی، تکیے پر سر رکھے ہوئے یہ سوچ رہی تھی، یہ حقیقت ہے یا خواب؟ اس کو اغوا کرنے والا شخص کون ہے، اور اس کو اغوا کر کے اسے کیا حاصل ہوگا؟ وقت بھی نامعلوم کتنا گزر گیا ہے، کتنی دیر وہ بے ہوش رہی۔ اس تمام عرصے میں اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی، اور کیا گزری ہوگی کہ ماں کے علاوہ کسی کو فکر نہ پرواہ۔ اس کو اللہ کے بعد زندگی دینے والی ذات وہ فقط اس کی ماں تھی، ورنہ باپ اور بھائی کو اس کی ضرورت تھی نہ محبت۔ انہوں نے ہمیشہ اس کو بوجھ سمجھا تھا۔ اس کا باپ شدت پسند مذہبی شخص تھا، مذہبی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ان کا جنون تھا، مگر یہ بے حد عجیب اور ناقابل فہم بات تھی کہ وہ بیوی کی رتی بھر بھی عزت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ نامعلوم کیوں ان کو بیٹیوں کے وجود سے چڑ تھی۔ ماما کے کہنے کے مطابق شرجیل بھائی کی پیدائش پر خوب خوشیاں منائی گئی تھیں۔ ہر سال ان کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ اس کی سالگرہ پر پیسٹری تک لانے کی اجازت نہ تھی، لیکن ماما خاموشی سے اس کا بھاری صدقہ دیا کرتی۔ بھائی بھی بابا کے نقش قدم پر رواں دواں تھا۔ کام ملازمہ کی طرح کروایا جاتا تھا، مگر کبھی ایک لفظ پیار سے بولنے کا روادار نہیں۔ اب اس طرح اس کی گمشدگی کو انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے جامے پہنائے ہوں گے، اور ماما کے گلے میں کیسے کیسے ذلت آمیز طوق ڈالے ہوں گے، تانوں تشنوں کی بیڑیوں سے جکڑا کیا ہوگا، اور بابا کا تو کوئی حال ہی نہیں، جنہوں نے زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں کا بھی بے دریغ استعمال کیا ہوگا اور کر رہے ہوں گے۔ عائزہ بیگم کے چہرے پر بیٹے کو قریب دیکھ کر پرسکون مسکراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے بہت الجھا اور بے چین اور بے کل سا دکھائی دے رہا تھا، گو کہ وہ ان سے اپنی کیفیت مخفی رکھے ہوئے تھا۔ ہر لمحہ خود کو بشاش ظاہر کرنے اور مطمئن رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس کوشش میں قدرے کامیاب بھی تھا۔ کسی دوسرے فرد کو اس کی حالت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، مگر وہ ماں تھی۔ ماں میں رب نے ایک اوسط درجے کی الہامی کیفیت رکھی ہے، جو اولاد کے دکھ اور غم کو چھپانے کے باوجود بھی ان کو محسوس ہو جاتی ہے، اور یہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ وہ اس کو سامنے دیکھ کر مکمل طور پر نہ صحیح پر کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ صبح آ گیا تھا، زمینوں کی خریداری کے ڈاکومنٹس فائل کی صورت میں اس کے ہاتھوں میں تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے تھے۔ صدیقہ بیگم اور روحانیہ کچن میں چلی گئی تھی کہ میکائیل نے جلد ہی دوبارہ واپسی کا عندیہ دے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کو ابھی کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے۔ واپسی اس کی چند دنوں کے بعد ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ دوپہر کے کھانے کی تیاری کے سلسلے میں کچن میں چلی گئی تھیں۔ ماما، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ بزنس میٹرز میں تو مجھے وزٹ اور ٹورز پر جانا ہوگا نا، بار بار پھر اس طرح سے وسوسوں کا شکار ہو کر آپ فزیکلی اور مینٹلی ڈسٹرب رہیں گی تو میں کام کس طرح کروں گا؟ مجھے ہر لمحہ آپ کی فکر رہتی ہے۔ موقع پاتے ہی وہ ان سے مخاطب ہوا، بیٹا، میری زندگی کا محور صرف آپ کی ذات ہے۔ سب کچھ کھو کر تو میں نے آپ کو پایا ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ پر کوئی بھی گرم نگاہ ڈالے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسے طوطے ہیں جس میں میری جان ہے۔ محبت بھرا لہجہ نم آلود ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر ان کو اپنی آغوش میں لے لیا،
اور خاصی دیر تک ان کو دلچسپ باتوں سے بہلاتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو کھیل وہ کھیل رہا ہے اس کی بھنک بھی ان کو پڑے۔ سو موسیٰ کی واپسی تک عائزہ بیگم مطمئن ہو گئی تھیں اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا تم آنٹی کا سن کر فوراً بھاگے چلے آؤ گے، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا۔ آف کورس، میں خواب میں بھی ان کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ تم بتاؤ دوسری طرف کیا ماحول ہے؟ دھوپ نکل آئی ہے یا اب موسم مزید ابرآلود ہو گیا ہے؟ بڑے جنونی لوگ ہیں وہ، اور خاصے اثر و رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں۔ بیوٹی سیلون سیل کروا کر اس کے اونر کو جیل کی ہوا کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ الزامات لگا کر کہ وہاں سے لڑکی کس طرح اور کس عورت کے ساتھ گئی، کیونکہ ہمارے پلان کے مطابق لائٹ عین اس وقت بند کی گئی تھی جب وہ ملازمہ اس لڑکی کو لے کر باہر نکل رہی تھی، اور سیلون کے جنریٹر کے آن ہونے سے پہلے ہی سارا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ سی سی کیمرے کی فوٹیج وہ نہ لے سکے تھے، اور یہیں سے انہوں نے اونر پر الزامات لگائے کہ برے سٹاف کی ملی بھگت ہے، لڑکی کو فرار کروا دیا۔ ویری انٹرسٹنگ نیوز، اس کے وجہ چہرے کو بھرپور مسکراہٹ نے روشن کر دیا تھا۔ وہ خاصا پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں بے حد ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سی غلطی ساری کہانی بدل سکتی ہے، کیونکہ لڑکی کے والد ہارٹ اٹیک کے باعث ہاسپٹلائز ہیں۔ لڑکی کی ماں اور بھائی وہاں مصروف ہیں، مگر لڑکا جس کے وہاں کی خوشیاں تم نے عذاب میں بدل دی ہیں، وہ پاگل بنا ہوا ہے، کوچ میں لگا ہوا ہے۔ گڈ، میری یہی خواہش تھی۔ شکر ہے میرے اللہ کا جس نے میرا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ میکائل، ایک بات کہوں، مائنڈ مت کرنا۔ وہ کچھ رک رک کر استفسار کرنے لگا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوا۔ مجھے لگتا ہے تم نے غلط لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے ان کی فل انویسٹیگیشن کی ہے۔ وہ لوگ بے حد شریف اور معصوم ہیں، سماجی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے ان کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کی ہیں۔ تمہاری معلومات میری معلومات کے آگے صفر ہیں، بالکل زیرو۔ ارے یہ چوٹ کیسے لگی؟ مانوس کا ہاتھ میکائل کی پشت سے لگا تھا۔ وہاں سوجن اور ڈریسنگ کو دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ نتھنگ اسپیشل، وہ سرسری لہجے میں بولا، مگر موسیٰ کا تعلق بھی پولیس سے تھا، وہ اتنی آسانی سے کہاں ماننے والا تھا۔ بالآخر اس کو مختصراً واقعہ بتانا پڑا۔ ویری امیزنگ یار، تو یعنی اس لڑکی کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اس نے تجھ پر اٹیک کر دیا، اور ساتھ ہی گھائل بھی؟ موسیٰ حیرت اور تعجب سے کھڑا ہو کر گویا ہوا۔ نو، میں کسی صورت نہیں مان سکتا کہ تو اس لڑکی کے قریب گیا اور اتنا بے خود ہو گیا کہ خود کو زخمی کروا بیٹھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں اس کے قریب نہیں گیا، بلکہ اس نے ہی پیچھے سے مجھ پر اٹیک کیا تھا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اب آئی نا بات سمجھ میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس لڑکی کے قریب۔ بکواس بند کرو، تم بار بار اس گھٹیا لڑکی کا نام میرے ساتھ لے رہے ہو۔ سوری برو، اور اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی تم بزنس کے بہانے سے گھر سے جا رہے ہو، مگر ایسا زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، اور ایک طویل مدت تک لڑکی کو وہاں رکھنا بھی بہتر نہیں۔ فی الحال وہ ابھی وہیں رہے گی، آگے کا لائے عمل ابھی سوچا نہیں۔ اسی لمحے اللہ وسائی کی کال آ گئی تو اس نے اس کو جلد گاؤں پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ اللہ وسائی گھبرائی ہوئی آواز پر گڑبڑا کر اطلاع دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر والے اس کو کھانا کھائے بنا واپس جانے دینا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ وسائی کی کال کے بعد اس کو ایک ایک لمحہ یہاں رکنا بھاری پڑ رہا تھا کہ بقول اللہ وسائی کی اس لڑکی کو صبح سے بے سود پڑا دیکھ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد بھی اس کی حالت میں فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ بالکل کمرے میں نہیں جا رہی تھی، اور اس کو یہ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا تھا اس لڑکی کو فاقہ کیے ہوئے۔ لڑکی پہلے ہی تھان پان سی تھی، اس پر متضاد اغوا ہونے والی افطاد نے اس کے آسان خطا کر دیے تھے۔ وہ سخت ترین ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اگر ایسے میں اس کو کچھ ہو جاتا تو وہ یہ سوچ کر ہی موسیٰ کی مدد سے وہاں سے فوری طور پر نکلا تھا۔ لڑکی کا مرنا وہ کسی طور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کا شکار تھی، اور اس شکار کو شکار کرنے کے لیے اس کی سالوں کی انتھک محنت شامل تھی۔ اس کی زندگی اور موت سے اس کو کوئی غرض نہیں تھی، مگر وہ اس کو اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ تینوں اس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ لڑکی بے سود بیڈ پر دراز تھی۔ میکائل نے اس کی نبض چیک کی تو بے حد سست تھی۔ اس نے پانی کے چھینٹے متواتر اس کے چہرے پر مارے، اور کچھ دیر بعد اس لڑکی نے آنکھیں کھول دی تھیں۔
وہ شخص کھڑے کھڑے قدرے جھک کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں گلاس تھام رکھا تھا جبکہ دائیں ہاتھ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی اور دوسری میں فقط سرد مہر تاثر تھا۔ ہمدردی اور رحم دلی کا شائبہ تک موجود نہیں تھا۔ کھانا کھلاؤ اس کو، وہ مڑتا ہوا ان سے مخاطب ہوا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، کھانا نہیں۔ اس کے منہ سے ناتواں سی آواز برآمد ہوئی تھی، لیکن کمزوری کے سبب وہ اپنے بستر سے اٹھ نہ سکی۔ وہ سن کر رکا نہیں تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے، جانا ہے۔ وہ چیخنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر خوش صحرا کی طرح گلے سے چیخیں بھی مدھم آواز میں بدل گئی تھیں۔ اٹھنا چاہا، اٹھ نہ سکی۔ نہ تم اپنی مرضی سے آئی ہو، نہ اپنی مرضی سے جاؤ گی۔ بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ جو کہا جا رہا ہے وہی کرو، ورنہ سائیں تمہارا حشر بگاڑ دے گا۔ وہ باہر سے جتنا اچھا دکھائی دیتا ہے، اندر سے اتنا ہی بدصورت کسائی ہے، اور لڑکیوں پر ذرا رحم نہیں آتا اس کو۔ وہ تینوں باہر نکل گئے تھے تو سونی نرمی سے اس کو سمجھانے لگی۔ تمہیں رحم نہیں آتا مجھ پر؟ میری طرح تم بھی ایک لڑکی ہو، میری جگہ خود کو رکھ کر سوچو، پھر تمہیں میرے دل کا حال پتہ چلے گا۔ ہمارے خون میں نمک حرامی کا زہر شامل نہیں ہے بی بی۔ ہم اپنے سائیں کے نوکر ہیں، جو ہم کو نوکروں سے زیادہ عزت دیتے ہیں۔ ہم ان سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کھانا لا رہی ہوں تمہارے لیے۔ نہیں کھانا مجھے، دفع ہو جاؤ تم، آئی بڑی نمک حلال بن کر۔ نکل جاؤ یہاں سے، دفع کرو اپنی صورت، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ سونی ہنستی ہوئی چلی گئی۔ ادی، سائیں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو بہت رحم دل اور نرم لہجے میں بات کرتے تھے، ان کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، پر جب سے اس لڑکی کا معاملہ ہوا ہے، سائیں کا غصہ دیکھ کر میرا دل ڈر جاتا ہے، خوف سے میں کانپ جاتی ہوں۔ سونی لیزا کے کمرے سے آئی تو ہیر نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہوگا کوئی معاملہ، لیکن تجھے کھوجی بننے کی ضرورت نہیں، جو کر رہے ہیں کوئی غلط نہیں کر رہے ہوں گے، وہ پر یقین لہجے میں گویا ہوئی۔ لیکن ادی، مجھے نہیں لگتا سائیں صحیح کر رہے ہیں، وہ لڑکی کتنی بھولی اور معصوم ہے، وہ بھلا سائیں کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ نہ جانے کس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ وہ لڑکی جب روتی ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کے ساتھ روں، میرا بھی دل کرتا ہے اس کے ساتھ روں۔ سونی نے ایک زوردار دھپ اس کی پشت پر لگاتے اس کی نقل اتاری اور اڑا کر کہا، خواب میں بھی کبھی یہ لفظ نہ کہنا، ہم سائیں کے حق میں اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں مگر کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ چڑیل ہمیں حسین بن کر خون پیتی ہے، چڑیل ہمیشہ حسین بن کر ہی خون پیتی ہے، ناگن ہمیشہ خوبصورتی کا دھوکہ دیتی ہے۔ تو نے دیکھا نہیں اس نے کس طرح سائیں پر دھوکے سے وار کر کے زخم لگایا ہے؟ وہ تو سائیں کی شرافت تھی جو اس کو کچھ نہ کہا، کوئی اور ہوتا تو اس کو سزا دیے بنا نہ رہتا، اور تو اس کی حمایت کرتی ہے۔ اگر سائیں نے سن لیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں کوئی سائیں کی دشمن نہیں ہوں ادی، کوشش بھی مت کرنا دشمنی کرنے کی۔ اس لڑکی کا حال دیکھ رہی ہو نا، صرف چند گھنٹوں میں وہ لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ سونی کے لہجے میں میکائل کے لیے ازحد عزت اور عقیدت تھی۔ وہ لڑکی کھانا نہیں کھا رہی، میں کھانا رکھ کر آئی ہوں۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی انگریزی میں گالیاں بک کر بھگا دیا۔ اسی لمحے اماں وسائی ہانفتی کانپتی وہاں آئی تھی اور ان کے سنگ پلنگ پر بیٹھتے گویا ہوئیں۔ اماں، سائیں کو بتایا ہے یہ سب جو اس نے کہا؟ ہاں، سائیں کہتا ہے فکر نہ کرو، موج کرو، جب بھوک لگتی ہے تو بندہ کچرے سے بھی اٹھا کر کھا لیتا ہے، وہ بھی کھائے گی۔ میکائل آج کل جس جستجو میں تھا، اس کی خاطر اس نے اپنے کاروباری مصروفیات کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ گھر والوں کو اس کی سرگرمیوں کی بھنک بھی نہ تھی۔ اس نے اس تمام معاملے میں فقط موسیٰ اور ان 3 ملازماؤں کو شریک کیا تھا، اور شریک راز بنانے کے بعد، جس پر اس کو اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ اور اعتبار تھا، اس کا یہ بھرپور اعتماد کسی طرح رائے گاہ جانے کا اندیشہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ لیزا کے گھر والوں کی مکمل رپورٹ دینے کے ساتھ ساتھ گھر والوں خصوصاً ماں کو کنٹرول میں رکھ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی کے ساتھ بیک ڈرائی فروٹ میں شغل فرما رہے تھے۔ ماں، موسیٰ نے چونک کر کہا، تمہارا زخم کیسا ہے؟ ڈریسنگ کروا رہے ہو؟ اتنے معمولی سے زخم کی کیا ڈریسنگ کرواؤں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی تکلیف کو اتنا ہلکا نہ لیا کرو، سلیپنگ سیپٹک ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی۔ بلیڈنگ تمہاری خاصی ہوئی ہے اور تم لاپرواہی کر رہے ہو۔ موسیٰ کے لہجے میں محبت اور بے چینی تھی۔ فکر مت کرو، میں کریم وغیرہ استعمال کر رہا ہوں۔
یہ جو تم نے گیم شروع کیا ہے، یہ گیم اور کب ہوگا؟ یہ گیم اوور کب ہوگا؟ موسیٰ نے سوال کیا اور وہ اس سے مزید زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میری جان، ابھی گیم شروع ہوا ہی کب ہے؟ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے معنی خیزی سے مسکرایا۔ موسیٰ ہکا بکا ہو کر گویا ہوا۔ آئی ڈونٹ بلیو دس یار، یہ تم ہو؟ میکائل سپمان، جو کسی کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا، یہ تم ہو؟ جو لوگوں کے عدل اور رحم کرنے میں سب سے آگے ہو، یہ تم ہی ہو جو کہہ رہے ہو ابھی گیم شروع ہی کب ہوا ہے؟ وہ ایک دم ہی شدید جذباتی انداز میں بولا تھا۔ شادی والے دن تم ایک بار لڑکی کو پارلر سے اغوا کروا کر حبس بیجا میں رکھتے ہو۔ جب گھر والوں کو خبر ملتی ہے لڑکی پارلر سے بھاگ گئی، صدمے سے لڑکی کا باپ پیرالائز ہو جاتا ہے، ماں اور بھائی رسوائی اور بدنامی کے باعث گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور اس کا منگیتر پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ انف از انف۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دے کر پچھتا رہے ہو تو سنو۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ برفیلا ہوا اور وجہ چہرہ سرخ۔ تم بلا تکلف جا سکتے ہو، بلا کسی خوف اور ڈر کے ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ لڑکی میرے پاس ہے، میں نے کڈنیپ کروایا ہے۔ اوہ، میرا یہ مقصد ہرگز نہ تھا، میں تمہیں صرف گائیڈ کر رہا ہوں۔ تم غلط ترین لوگوں سے الجھ رہے ہو۔ اس کے بگڑتے تیور اور انداز سے موسیٰ بری طرح گھبرایا۔ یہی کہہ رہا ہوں، تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ جھگڑا میرا ہے سو میں ہی ہینڈل کروں گا۔ تم مجھے بزدلی کے پارٹ نہ ٹیچ کرو۔ اس نے جھٹکے سے کافی کا مگ میز پر پٹخا اور جیب سے والیٹ نکال کر ایک بڑا نوٹ وہاں موجود گلدان کے نیچے رکھا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ اس کو ارد گرد بیٹھے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا تو پیچھے پیچھے موسیٰ بھی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا۔ اللہ کی پناہ، ہم کراچی والوں کو شدید سردی برداشت ہوتی ہے نہ گرمی، ایک تم ہو جو اتنی سردی میں بھی گرمی دکھا رہے ہو۔ میکائل اس کو نظر انداز کیے اپنی کار کی طرف بڑھا۔ پلیز برادر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں تمہاری خاطر… شٹ اپ، مجھے تمہاری جان نہیں، انفارمیشن چاہیے۔ اسٹاپ اٹ۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے، سو وہ خفگی سے بھلا کر گویا ہوا۔ اوکے باس، حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن کیا؟ وہ اس کی ادھوری بات پر استفسار کرنے لگا۔ آنٹی خاموش ضرور ہوئی ہیں، مطمئن ہرگز نہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کی سکس سینس تمہاری طرف سے الرٹ ہے، سو ویری بی کیئرفل۔ اس میٹر کو سالو کرو۔ مما کو کبھی بھی معلوم نہ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں اعتماد ہی اعتماد تھا۔ شدت سے لگی بھوک و پیاس اس کو نڈھال کر چکی تھی۔ اس پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ معدے میں عجیب سی اینچن ہو رہی تھی۔ خشک حلق سے اب آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ مارے سردی کے جسم اکڑ کر رہ گیا تھا۔ رات کا وہ نامعلوم کون سا پہر تھا جب وہ گرتی پڑتی بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھے اسٹول پر رکھی کپڑے سے ڈھکی کھانے کی ٹرے کی طرف بڑھی تھی۔ پہلے اس نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی تھی، جس میں سردی کے باعث پانی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ پانی کے چند گھونٹ اس کے معدے میں تیز سے پیوست ہوئے تھے اور بھوک کسی بھوکے شیر کی طرح جاگ اٹھی تھی۔ پھر کسی شیر کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی جو یک ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن بھوک نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی سلب کر دی تھیں، اور اسے بے نیاز ہو کر وہ سالن کیا ہے، روٹی کیسی ہے، ٹھنڈا گرم ہر احساس سے بے خبر کھاتی چلی گئی تھی کہ اس وقت یہ کھانا اس کے لیے من و سلوا سے کم نہیں تھا۔ پھر شکم سیری کے ساتھ ہی اس کے خوابیدہ احساسات بیدار ہوئے تو تیزی سے چلتے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ منہ بند ہو کر ہونٹ آپس میں پیوست ہو گئے اور آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں بہنے لگیں، اور پھر وہ روتی چلی گئی۔ نہ معلوم اس کی ماں نے کھانا بھی کھایا تھا یا اس کی طرح بھوک کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور اٹیچ باتھ سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کس طرح سے اس نے اس کھانے کی خاطر لوگوں کو برا بھلا کہہ کر نکالا تھا، اور پہلی شکست اس کو اس کھانے نے ہی دی تھی۔ بھوک دنیا کی سب سے ظالم حقیقت ہے، یہ خود کو منوا کر ہی رہتی ہے۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ باہر سے تیز ہواؤں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اشراط الارض، کتوں بھیڑیوں کی آوازیں
माहौल को और वحशतनाक बना रही थीं। कुछ खौफ का असर था और कुछ नशिकन सेरी का सरूर कि उसकी आंखें नींद से बोझल होते होते बंद हो गई थीं। उसकी आंख खुली तो वो लड़की जिसको सोहनी कहकर उसकी माँ पुकारती थी, कमरे की सफाई करके बाहर निकल रही थी। उसको बेदार होते देख नरमी से कहकर कि वो नाश्ता लेकर आ रही है, वो मुंह हाथ धोकर बाहर चली गई। वो मुंह हाथ धोले बाहर चली गई। लम्हे भर को वो चेहरा ही ना उठा सकी थी कि भूखी ख्वाहिश ने उसकी अना और खुददारी पर रातकारी जर्ब लगाई थी। नाश्ते में अंडा पराठा और चाय थी। बहुत खामोशी से उसने नाश्ता किया। दुनिया में आने के बाद पहली और बड़ी ज़रूरत भूख होती है। यह हकीकत उसको बखूबी अजबर हो गई थी। खिड़की खुली हुई थी और जर्द चमकीली धूप सेहन में फैली हुई थी। ये कमरा, फर्श और बाहर नजर आने वाला सेहन सुर्ख ईंटों से बने हुए थे, जिससे लगता था वो कराची से बाहर अगवा होकर आई है। मगर क्यों और किस लिए? किसने अगवा करवा लिया? क्या मकासद कार फरमा है उस अगवा के पीछे? अभी तक वो महफूज थी हर तरह से। उसको अगवा करवाने वाला शख्स बददिमाग, सरफिरा और मगरूर था। वो एक निगाह उस पर डालने का रवादार नहीं था और ना ही एक लफ्ज़ बोलने पर आमादा दिखाई देता था। उसकी उलझन और बेचैनी में इजाफा हो रहा था। उसके कमरे में घड़ी ना थी और ना ही इर्द गिर्द कोई ऐसा जरिया था जिससे वक्त और दिन का अंदाज़ा लगा सकती। ना उसको ये बताया जा रहा था कि वो कितना अरसा बेहोश रही थी। अल्लाह वसाई नाश्ते के बर्तन लेने आई तो वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुई। देखो, मैंने रात को खाना खा लिया था, अब चुपचाप नाश्ता भी कर लिया है। अब तो खुदारा मेरे साथ तावन करो। मुझे बताओ क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? तुम लोग कौन हो और क्या मकासद हैं? बीबी, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें जो काम दिया गया है हम वो कर रहे हैं। ये सब बातें तो साईं से मालूम कर ये सब बातें तो साईं से मालूम करो, वही सब जानते हैं। अल्लाह वसाई बर्तन उठाकर जाते हुए बोली तो वो तड़प कर कहने लगी, प्लीज़ मुझ पर रहम खाओ। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। तुम्हें सब मालूम है। तुम सिर्फ अपने मालिक से वफादारी निभाने के लिए मेरे साथ जुल्म कर रही हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं कोई आम लड़की नहीं। मेरी फैमिली के ताल्लुक ऊपर तक हैं। आज नहीं तो कल पुलिस मुझे तलाश करती यहाँ पहुँच जाएगी और तुम्हारा साईं तुम लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर भाग जाएगा और तुम लोगों की सारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। बेहतर यही है मेरा साथ दो, मैं तुम लोगों को माला माल कर दूंगी। फिर तुम लोगों को कोई नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑफर्स बेस्ट हैं, फौरी मान ली जाए। खुशगवार महक के हमराह मुसर्द महरी से कहता अंदर दाखिल हुआ और उसकी अचानक आमद पर बुरी तरह सटपट आई, जबकि अल्लाह वसाई ने मौतबाना अंदाज में उससे कहा, साईं, पुलिस तो क्या मौत भी पकड़े तो हमारे मुंह ना खुलवा सके। रही बात पैसे की तो पैसा हाथ का मैल है, इसकी कभी परवाह नहीं की हमने। फिर तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मेरा कसूर क्या है आखिर? वो चादर दुरुस्त करते हुए उसके सामने आई और शोला पार निगाहों से घूरती सुलगते लहजे में गोया हुई। मिकाइल ने पहली बार उसकी तरफ उचटती निगाह डाली थी। लो वाइट सूट में सर तापा खुद को ढांपे शफाफ पानी में खुले किसी नीले गुलाब की तरह लग रही थी और कांच जैसी आंखों में बरहमी ही बरहमी। कसूर तुम्हारा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तुम्हें फौरी बताया भी नहीं जा सकता। इंतज़ार करो, अल्लाह वसाई की मेहमान नवाजी के मज़े उड़ाओ। फिर उसने निगाह ही नहीं रुख भी बदलते हुए हनूस अंदाज में कहा, झूठ कह रहे हो तुम। मेरा कोई कसूर नहीं, कोई जुर्म नहीं। क्या किया है मैंने? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। उसका लहजा रुंधा मिकाइल की उसकी तरफ पुश थी, जबकि अल्लाह वसाई हिफाजती अंदाज में उनके दरमियान खड़ी थी कि कहीं वो दोबारा हमला ना कर दे। तुम बस अपना मुंह बंद रखो और खामोशी से रहो यहाँ, वो कहता हुआ वहाँ से चला गया था तो अल्लाह वसाई भी उसके पीछे निकल गई थी। आयज़ा बेगम के अंदर एक इज़्तिराबी कैफियत परसों रात ही से पिन्हा थी जब उन्होंने इत्तेफाकिया तौर पर रोहा की गुफ्तगू सुनी थी। फिर बज़ाहिर उनको बहुत कुछ सुनाकर रोहा ने उनसे माफ़ी मांग ली और अपने गलत फ़ेल से भी मुनहरिफ हो गई थी। उनके गले लगकर कितनी देर अपनी गलतियों का एतराफ़ करती रही। उसकी इजहार शर्मिंदगी से वो भी किसी हद तक बहल ज़रूर गई थी, लेकिन दिल में एक कसक ज़रूर थी कि उसने जिस लड़के की मोहब्बत में घर से फरार होने को घर वालों की मोहब्बत पर तरजीह दी थी, वो किस तरह इतनी जल्दी इस तूफ़ानी मोहब्बत से किनारा कशी इख्तियार कर सकती थी। उनकी कसक बेजाना थी। उन्होंने आज ही रोहा को उस लड़के के साथ कॉलेज से वापसी पर देखा और वो दोनों बातों में इस तरह मगन थे कि वो टेरेस पर उनकी मौजूदगी को भी फरामोश कर चुके थे।
عائزہ بیگم نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر روحا کی والدہ حاجرہ بیگم کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں۔ وہ شام کے ڈھلتے سائے میں ان کے گھر داخل ہوئی تھی۔ روحا ان کو دیکھتے ہی برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ حاجرہ بیگم ان کو لے کر لاؤنج میں چلی آئیں۔ الیگ سلیگ کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور اس دوران میں وہ ان کو اصل بات بتانے کے لیے لفظوں کے چناؤ بھی کرتی رہیں کہ جس عزم سے وہ گھر سے نکلی تھیں اب وہ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا تھا کہ ایک ماں سے اس کی بیٹی کے کردار کے متعلق بات کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا، لیکن بات تو کرنی تھی، اور جب بات کی تو جواباً جو رد عمل سامنے آیا ان کو گنگ کر گیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو عائزہ بیگم، آپ کی بیٹی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں پر تہمت لگاتی پھریں۔ میں کیوں تہمت لگاؤں گی؟ جو سچ ہے وہی آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے گھر کی عزت محفوظ رہے۔ وہ لڑکا روحا کو بہکا رہا ہے اور بس میں آپ کی زبان کھینچ لوں گی جو آپ نے میری معصوم بیٹی کا نام کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ لیا ہو تو۔ حد ہو گئی ہے دیدہ دلیری اور بے شرمی کی، میرے گھر میں بیٹھ کر میرے ہی سامنے میری بیٹی کو رسوا کر رہی ہو تم۔ حاجرہ بیگم نے بہت تیزی سے اپنا رویہ اور لہجہ بدلا تھا۔ عائزہ بیگم حقدق تھیں، ان کے رویے میں اتنا جارحانہ پن تھا کہ وہ اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ کہہ پا رہی تھیں، یعنی ان کا سچ ہی ان پر بھاری پڑ گیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے بارے میں نہیں جانتی ہوں؟ سب معلوم ہے مجھے۔ تم ایک بدکردار اور بدچلن عورت تھی، بلکہ اس حد تک گری ہوئی عورت جس کے مراسم گھر کے ملازمین کے ساتھ بھی رہے۔ اسی بنا پر تمہیں طلاق ہوئی، اور یہی نہیں تمہاری بہن نے بھی یہی گل کھلائے اور تمہاری فیملی کو محلے داروں نے ذلیل کر کے محلے سے نکال باہر کیا تھا۔ یہ لفظ توپ کے گولے بن کر ان کے اندر کی دنیا کو تہو بالا کر رہے تھے۔ وہ ماضی مٹی میں دفن کر آئی تھیں، پھر یہ کس طرح ظاہر ہوا تھا؟ وہی بات ہے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ گناہ 7 پردوں میں بھی کیا جائے تو چھپ نہیں سکتا۔ تم کیا سمجھتی ہو ایک عمر عیاشی میں گزارنے کے بعد دوسروں پر الزام لگا کر خود کو نیک پروین ثابت کرو گی؟ یہ سب تمہاری بھول ہے۔ اگر میری بیٹی مجھے پہلے ہی سب نہ بتا دیتی کہ تم کس کس طرح سے اس کو تنگ کرتی ہو، میں لا علم ہوتی تو تمہاری بات پر فوراً ہی یقین کر لیتی۔ شکر ہے رات ہی اس نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ اسی لمحے روحا وہاں آ کر ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی بھرپور چڑھانے والی مسکراہٹ چھائی تھی، آنکھیں کامیابی سے چمک رہی تھیں۔ میں آپ کے گھر میں موجود ان دونوں لڑکوں کا خیال کر کے آپ کو یہاں سے خاموشی سے جانے کا کہہ رہی ہوں کہ وہ لڑکے شریف اور عزت دار ہیں، ورنہ جو حرکت آپ نے کی ہے اس پر میں سارے پڑوسیوں کو آپ کے سارے پچھلے کرتوت سے آگاہ کرتی اور بتا دی کہ کس قدر فتنہ پرور عورت ہیں آپ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ روحا نے بہت معصومیت سے جتایا تھا۔ حیرت انگیز بات یہی ہے، صرف انہوں نے ہی نہیں تمہیں اس لڑکے کے ساتھ آتے جاتے دیکھا۔ پڑوس میں رہنے والے کسی بھی مرد اور عورت کو تم نظر نہ آئی، نہ ہی وہ لڑکا دکھائی دیا تو صرف ان کو، اور سب کی آنکھیں پھوٹ گئی۔ ڈھیروں لوگ آتے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تو دیکھتا۔ چھوڑے مما، کیوں لاحاصل بحث کو تول دے رہی ہیں؟ مجھے شک ہونے لگا تھا یہ محترمہ جلد ہی آپ کے پاس آنے والی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو ان کی جھوٹی باتوں سے انفارم کرنا ضروری سمجھا۔ آج سچ کو بری طرح شکست ہوئی تھی، حقیقت کے وجود کو مکاری کے لبادے میں چھپا دیا گیا تھا۔ لفظ منہ چھپا کر رہ گئے تھے۔ وہاں سے نکلتے ہی ٹانگوں پر منو بھاری بوجھ آ گیا تھا کہ ایک ایک قدم اٹھانا دوبڑ ہو گیا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ وہ گیٹ سے باہر نکل ہی رہی تھی، مان قریب سے ہی روحا کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور گیٹ سے نکل گئی تھی۔ ان کا دل اور دماغ ٹھکانے پر کہاں تھا، ہر سو انہیں دھواں دھواں ہی دکھائی دے رہا تھا۔ دماغ میں سائیں سائیں کی آواز گونج رہی تھی۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہ گھر پہنچی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس وقت ان کو اپنا چہرہ، اپنا وجود سیاہی میں لت پت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وقت کے ہیر پھیر سے وہ آزاد ہو گئی تھیں۔ ان پر ان دنوں یہ مہربانی کی گئی تھی کہ دروازہ تو عموماً بند ہی رہتا تھا، مگر وہ لوہے کی سلاخوں والی لکڑی کی کھڑکی جس کے پٹ باہر سے کھلے رہتے تھے، صبح وہ پٹ کھول دیے جاتے جس میں ذہن کا معمولی سا حصہ دکھائی دیتا، اور یہی صبح، شام اور رات ہونے کا بھی پتہ دیتا تھا۔ اور نہ کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ آزادی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈ سکتی یا باہر کا نظارہ کر سکتی کہ ایسا کوئی روزن ہی نہ تھا۔
کھڑکی سے سرد ہوائیں ٹکرا کر کمرے کو یخبستہ کر رہی تھیں۔ سوہنی آج اس کے لیے گلابی رنگ کا سوٹ لائی تھی، جس کی قمیض اور شال پر دیدہ زیب سندھی کڑھائی شوخ رنگوں سے کے دھاگوں اور پھر شیشوں سے کی گئی تھی۔ وہ سوٹ اس کی موتیا جیسی رنگت پر خوب کھل رہا تھا۔ وہ اپنے روپ کی روشنی سے بے خبر کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جہاں سے ان ماں اور بیٹیوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہی تھیں، جس کا ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی، دھوپ سمٹنے لگی تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ خاصی دیر تک کھڑکی میں کھڑے ہونے کے باعث ٹانگیں درد کرنے لگی تھیں۔ وہ سوچنے لگی، کیا عجیب بات ہے، کل تک وہ اور مما وقت کے تیزی سے گزرنے سے نالا رہتی تھیں۔ ہر لمحہ ان کو یہی شکایت تھی کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے، اور اب یہ عالم تھا کہ یہی وقت کسی چٹان کی طرح جم کر رہ گیا تھا جو پگھل کر ہی نہ دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، نامعلوم ماں کا کیا حال ہوگا، ان کے آنسو بھی اس کی طرح اندر ہی اندر گر رہے ہوں گے۔ ابو اور بھائی تو اب تک اس پر لعنت بھیج کر بیٹھ گئے ہوں گے، مگر سفیر خواب میں بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ہار نہیں مان سکتا، کسی طرح شکست قبول کرنے کا حوصلہ نہیں اس میں، اور خود کو ہارا ہوا مانے بھی کیوں کر۔ اس کا مقابلہ کسی برابر کے فرد سے تو نہیں تھا، اس کا مقابلہ تو ایک ایسی لڑکی سے تھا جو عذراں سا وجود رکھتی تھی، جس کی گھر میں پڑے پالتو سامان کی سی حیثیت تھی، جو بن مانگی دعا کی طرح ان کی جھولی میں آن گری تھی، جس کو بارہا اس شخص نے لوٹ کا مال سمجھ کر لوٹنا چاہا تھا، اور ہر بار شاید ماں کی دعاؤں کے حصار کی طفیل بچ جاتی تھی، اور وہ کسی ناآسودہ بھیڑیے کی طرح دم دبا کر بھاگتا دکھائی دیتا۔ وہ بھی شروع سردیوں کی ایک اداس سی شام تھی۔ امی اور ابو تایا کی طرف گئے تھے۔ شرجیل جم گیا ہوا تھا، وہ گھر میں تنہا تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لیا تھا، بال ڈرائی کر کے مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے شال اوپر اتار کر بیڈ پر رکھ دی اور خود سنگھار میز کے سامنے بیٹھ کر برش کرنے لگی تھی۔ باند کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ آنے والا سفیر تھا، جس نے صورت سے دروازہ بند کیا اور پل بھر میں کسی چھلاوے کی طرح پہنچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کبھی اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا۔ جو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی ہیں۔ بائی دا وے، مجھے یقین تھا کہ مجھے اس طرح دیکھ کر تمہیں خوشی اسی طرح سے ہی ہوگی۔ وہ اس کی کرسی پر ہاتھ مضبوطی سے رکھتا ہوا شوخی سے گویا ہوا، آپ اندر کیسے آئے؟ سب دروازے بند تھے۔ وہ شیشے میں اپنے عکس پر اس کی گڑی ہوئی نگاہوں سے بری طرح خوفزدہ ہو کر استفسار کرنے لگی کہ ان آنکھوں میں حیوانیت روشن تھی۔ چابی سے سب لاک اوپن ہو جاتے ہیں، سو میں نے بھی ایک دن سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے چچا جان کی چابیاں اڑا کر سب کی ڈپلیکیٹ بنوا لی، اور جس خاموشی سے آفس کی دراز سے وہ چابیاں نکالی تھیں اسی طرح واپس رکھ دیں، اور اس دن سے ہی انتظار کرنے لگا کہ کب یہ گولڈن چانس ملتا ہے۔ چند ماہ بعد آج یہ خواہش پوری ہو گئی، جس کے ساتھ دوسری خواہشیں بھی پوری ہوں گی۔ اس کی آنکھوں کی مکروہ چمک معنی خیز ہو گئی تھی۔ ابو امی آپ کے گھر گئے ہیں؟ جب ہی تو میں آپ کے گھر آیا ہوں۔ وہ اس کی بات قطع کر کے ہنسا تھا، اور اس کے سیاہ بالوں کے آبشار کو ہاتھوں میں سمیٹ کر سونگھتے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سفیر بھائی، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، بال چھوڑے میرے۔ اس نے جھٹکے سے بال چھڑائے اور بھاگ کر بیڈ پر پڑی شال اپنے اوپر اڑنا چاہی تھی، جس سے قبل و چکر سفیر نے اٹھا لی۔ اب مجھ سے کیا پردہ، مجھ سے بھی شرماؤ گی؟ وہ شال اوپر اچھالتا ہوا گویا ہوا، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی بہن ہوں میں، آپ کے باپ کا خون۔ اس خون کی قسم، آپ اس خون کی لاج رکھ لیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ مارے حیا اور غصے کے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اور اسی نام میں جائے نماز اس نے اپنے آگے بچھا لی تھی۔ کس کا خوف اور کیسا خون ڈارلنگ؟ تمہیں تمہارے باپ بھائی اپنا خون نہیں مانتے تو میرا باپ کس طرح اپنا خون مان لے؟ اس کے حلق سے بار بار کہہ کے ابل رہے تھے۔ وہ اپنی یقینی فتح سے پھولے نہ سما رہا تھا کہ وہ آج اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا۔ کوئی آہٹ، کوئی رکاوٹ اس کی راہ میں حائل نہ تھی۔ دیکھو، میں تمہاری کوئی فضول بکواس سننے نہیں آیا ہوں، چپ چاپ میری بات مان لو، ورنہ میں زبردستی کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ بہت محنت کے بعد یہ چانس ملا ہے، جو میں کسی صورت بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اس نے اب کے نرمی سے کہا، ہرگز نہیں، مر جاؤں گی مگر آپ کو آپ کے مکروہ عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بے حد خوفزدہ ہونے کے باوجود مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں سوکھے پتوں کی طرح منتشر تھیں،
دل کسی کشتی کی طرح ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ سنو، تم میری خواہش پوری کیے بنا مر نہیں سکتی۔ ہر فرعون کو ایسے ہی جھوٹے زوم ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، تم خود کو مجھ سے بچا لو گی؟ اس کا کہکا ابھرا تھا۔ میں نہیں، میرا اللہ بچائے گا مجھے۔ اسی پل اس نے لمبی جست لگا کر اس کو پکڑنا چاہا کہ مان کارپیٹ اپنی جگہ سے کھسکا اور وہ بے ہنگم آواز نکالتا ہوا کارپیٹ پر گرا۔ ساتھ ہی اس کی کراہیں بھی کمرے میں گونج کر رہ گئیں۔ وہ منہ کے بل گرا تھا اور اون کا فوارہ سا بہہ نکلا۔ یہ موقع لیزا کو اللہ کی مدد محسوس ہوا اور وہ بھاگ کر اٹیچ باتھ کی طرف بڑھی اور اندر سے چٹخنی چڑھا لی تھی دروازہ بند کرنے کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ چٹخنی لگا کر دور ہوئی، اسی لمحے اس نے باہر سے لاتے اور مکے برسانے شروع کر دیے تھے۔ درد بھرے لہجے میں مغلظات بک رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے روتی رہی۔ سالی، بچ اب تو میرے ہاتھوں سے نکل نہیں سکتی۔ اگر تو مر بھی گئی تو قبر سے نکال کر تیرا منہ کالا کر دوں گا۔ تیری وجہ سے میری ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ تیرا حشر خراب کیے بنا مجھے کسی طرح سکون نہ ملے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، باہر آ جا، میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ اگر باہر نہ آئی تو پھر میں تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ بہت ضدی اور اذیت پسند تھا، جو اپنے زخمی ہونے کے باوجود اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ مگر کب تک؟ تکلیف بڑھنے کے باعث وہ دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کا یقین ہونے کے بعد بھی وہ اس وقت اٹیچ باتھ سے نہ نکلی تھی جب تک امی نے آ کر دستک نہ دی، اور جب وہ باہر نکلی تو ان سے لپٹ کر روتی رہی۔ عروسہ بیگم، جو کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، مستعد اس پر لیزا کی بدحواسی اور بہتے آنسوؤں نے اندیشوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس نے حقیقت بتائی تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی ابو اب بھی میری سائیڈ نہیں لیں گے۔ سفیر بھائی کی بری نیت کا ان کو معلوم نہ ہوگا؟ وہ ان کے سینے پر سر رکھے فریاد کناں تھی۔ نہیں میری بچی، وہ بھی بے اختیار ہو رہی تھی۔ اتنی سنگ دلی بھی کس بات کی؟ کیا میں ان کی بیٹی، ان کی عزت نہیں ہوں؟ ایسا میرا کیا جرم ہے جو اب وہ اب تک میری حمایت نہیں کریں گے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم ہماری بیٹی ہو، ہماری عزت۔ پھر اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ میرے کمرے کی حالت، میرا حال دیکھ کر بھی ابو اس شیطان کا گریبان پکڑ کر نہیں پوچھیں گے کہ اس نے اتنی بڑی جسارت کی کوشش کیوں کی؟ سارے ثبوت موجود ہیں۔ وہ ہمارے سامنے بزنس ٹور کا کہہ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اب ڈاکٹر سے ملاقات کے بعد وہ فلائی کر چکا ہوگا۔ تمہارے ابو کبھی یقین نہیں کریں گے۔ ان کو کمرہ دکھانا بھی کسی نئے عذاب کو دعوت دینا ہوگا، اور یہاں میں مجبور ہوں کہ سچ جان کر اور دیکھ کر بھی تمہارے ابو سے نہیں منوا سکتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر آنسو بہانے لگی تھیں۔ بعض اوقات تقدیر بھی برے لوگوں کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے۔ اس دن سے سفیر نے اس کو اپنی ضد بنا لیا تھا۔ امی کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ وہ چند ہفتوں بعد ہی واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا۔ دروازے کے قریب آتی جوتوں کی مخصوص آواز اس کو ماضی سے حال تک لے آئی تھی۔ دروازہ کھلا اور کوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ماضی کی یادوں میں اس قدر محو تھی کہ اندھیرا ہونے پر لائٹ بھی جلانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اب اسی اندھیرے میں دم سادے وہ آنے والے کو دبے دبے قدموں سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ جوتوں کی آواز کسی مرد کی آمد کو ظاہر کر رہی تھی، مگر اندھیرے میں وہ آہستگی سے آگے بڑھتا حبلہ اس شخص کا نہیں تھا کہ وہ لمبا قد کا اسمارٹ سا شخص تھا، اور یہ حبلہ کسی درمیانے قد اور پربت جسم کا مالک تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک دم رکا تھا۔ اس کے پیچھے بھی کوئی داخل ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر رک گیا۔ پھر ان میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں۔ پھر وہ پہلا شخص اس کی طرف آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا کمبل کھینچ لیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ویڈیو پہ کمنٹ بھی کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔